بسم اللہ الرحمن الرحیم وبما سبق من التحقیق ظہر انہ لا یختل حد الاسم جمعا ولا حد الحرف منعا بالاسماء اللازمۃ الاضافہ۔ یہ محصول و حاصل کی جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو میں آپ کو معنی فی نفسہ اور معنی فی غیرہ کا مفہوم خوب سمجھایا گیا۔ یعنی جو معنی مستقل ہو، خود وہی مقصود بالذات ہو، تو وہ معنی پر جو کلمہ دلالت کرے گا وہ اسم میں آئے گا، فعل میں آئے گا۔ اور جو مقصود بالذات نہ ہو، سمجھ گئے، بلکہ وہ آلہ اور ذریعہ ہو، تو وہ غیر مستقل ہوتا ہے، وہ معنی فی نفسہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اسم کی تعریف میں شامل نہیں ہوگا۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ جو تقریر ہوئی، معنی فی نفسہ کا مطلب مستقل بالمفہوم ہونا، مدرک و معقول بالذات ہونا، مقصود بالذات ہونا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات سے ایک اعتراض کا دفع ہوا۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اسم کی تعریف میں یہ کہا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے معنی فی نفسہ پر۔ معنی فی نفسہ پر دلالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقل بالمفہوم ہو، اس معنی کو بتانے میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہی مطلب ہوا نا؟ تو کرے اس تعریف کے حساب سے لگتا ہے کہ اسم کی تعریف جامع نہیں ہے اور حرف کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح ہے کہ ہم آپ کو کچھ اسماء ایسے دکھائیں گے، ہے وہ اسم، مگر آپ کے تعریف کے حساب سے وہ اسم سے خارج ہو رہے ہیں۔ اسم کی تعریف کیا کیا؟ یعنی وہ کلمہ ہے جس کا معنی مستقل بالمفہوم ہو، یعنی اپنا معنی بتانے میں کسی کلمے کا محتاج نہ ہو۔ تو یہ اسماء ایسے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہیں۔ تو اسم وہ ہوگا جو محتاج نہیں ہوگا، اور یہ محتاج ہے تو پھر اسم سے خارج نہ ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ کا جیسے ذو ہے، فوق ہے، قدام ہے، خلف ہے۔ تو ذو کا معنی کیا ہے؟ والا۔ تو والا کہنے سے بات سمجھ میں آئے گی کہ کہنا پڑے گا کتاب والا، گھی والا، پنیر والا، کچھ بولنا پڑے گا نا کہ سبزی والا۔ خالی والا والا کرنے سے تو من کا معنی سے، من کا معنی سے اسی طرح نہ ہو گیا یہ۔ تو جس طرح من کا معنی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اسی طرح والا کا معنی بھی، یعنی ایسا معنی جس سے کوئی مطلب بنے، جس سے کوئی مطلب بنے، کوئی غرض پوری ہوتی ہو، تو ایسا معنی نہیں نہ بن رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ ذو کا معنی کب سمجھ میں آئے گا؟ جب اس کا مضاف الیہ مذکور ہو۔ خلف کا معنی، قدام کا معنی، تحت کا معنی، فوق کا معنی، خالی اوپر اوپر کرنے سے بات سمجھ میں آئے گا؟ کہنا پڑے گا چھت کے اوپر کہ گھوڑے کے اوپر، یہ کہنا پڑے گا نا۔ تو یہ سب اسماء ہیں، مگر یہ اپنا معنی اس وقت تک نہیں بتا پاتے ہیں جب تک ان کے مضاف الیہ کا ذکر نہ ہو۔ تو یہ سارے کلمات اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج ہوئے۔ تو جب دوسرے کلمے کا محتاج ہوئے تو معنی فی نفسی ہوا؟ مستقل بالمفہوم ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو پھر یہ اسم کہلائیں گے؟ تو اسم سے خارج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حالانکہ یہ سب اسم ہیں، یہ سب۔ تو آپ نے اسم کی تعریف ایسی کر دی جس سے یہ سب نکل رہے ہیں، تو تعریف جامع کا ہوئی؟ جامع کا مطلب سب کو شامل رکھے، کسی کو نکلنے نہ دے، جامع کا یہ مطلب ہے۔ تو اسم کی تعریف جامع نہیں ہوئی۔ اچھا، اسم سے نکل کے کہاں چلے جا رہے ہیں؟ حرف میں، کیونکہ حرف وہی ہے جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہو۔ تو یہ بھی اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہے، تو کہاں داخل ہوں گے؟ حرف میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ یہ اسم ہے۔ تو حرف کی بھی تعریف آپ ایسی کر دی ہیں جو دخول غیر سے معنی، دوسرا جو حرف نہیں ہے، اسم ہے، وہ بھی حرف میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو حرف کی تعریف معنی نہیں ہوئی۔
حرف کی تعریف معنی نہیں. یہ ہے اعتراض کہ اسم کی تعریف آپ کی جامع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب ذو، فوق، قدام، خلف، تحت یہ سب خارج ہو رہے ہیں، اور حرف کی تعریف معنی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب کے سب وہاں جا کے داخل ہو رہے ہیں. تو تعریف جب تک جامع اور معنی نہ ہو وہ تعریف حدی تو صحیح نہیں ہوتی. حدی اسی وقت کہلائے گی وہ جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو. تو یہاں سے شارح کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اعتراض ختم ہو گیا. محصول و حاصل کی گفتگو سے یہ اعتراض ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے ختم ہو گیا کہ یہ سب جو بتایا ذو، فوق، قدام، تحت وغیرہ جو ہے نا، یہ اپنا معنی بتانے میں مضاف الیہ کے محتاج نہیں ہے. مضاف الیہ کے یہ سب تو مفہوم کلی کے لیے وضع ہوئے ہیں. کس کے لیے؟ اب مفہوم کلی تو مستقل بالمفہوم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور یہ سب جو مضاف الیہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں یہ ان کے جزیات ہے. کیا ہے؟ جزیات ہے، جزیاتی مخصوصہ ہے. سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو یہ جتنے ہیں یہ مفہومات کلیہ کے لیے وضع ہوئے ہیں، اور مفہومات کلیہ جو ہوتے ہیں وہ معنی مستقل بالمفہوم ہوتے ہیں، معنی فی نفسی ہوتے ہیں، وہ معقول و مدرک بالذات ہوتے ہیں، مقصود بالذات ہوتے ہیں. تو یہ سب کے سب معنی مقصود بالذات ہیں. مضاف الیہ کا جو ذکر ہو رہا ہے ان کے مفہوم کلی کو سمجھنے کے لیے نہیں، اس کے مفہوم کلی کو، بلکہ وہ آٹومیٹکلی بالطبع آ جاتے ہیں. کیا آ جاتے ہیں؟ بالطبع آ جاتے ہیں مضاف الیہ. اور وجہ یہ بھی ہے ان کے آنے کی کہ اہل عرب ان کو اضافت سے خالی کر کے استعمال نہیں کرتے. عادت ان کی بنی ہوئی ہے، اہل عرب کی عادت بنی ہوئی ہے کہ ان کا ذکر وہ مضاف الیہ کے ساتھ ہی کرتے ہیں، چونکہ اسی کے لیے آئے ہیں، یہ اسی کے لیے آئے ہیں. تو اس لیے اہل عرب ان کو مضاف الیہ کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں. عادت ہے ان کی، اس لیے نہیں ذکر کرتے ہیں کہ مضاف الیہ کے بغیر ان کا مفہوم کلی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایسا معاملہ نہیں ہے. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ ان کا جو معنی مفہوم کلی ہے وہ مضاف الیہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، وہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، تب آپ کی بات صحیح ہوتی. جبکہ وہاں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے معنی جو ہے وہ مفہوم کلی ہے، مقصود بالذات ہے، مدرک و ملحوظ بالذات ہوتے ہیں، مستقل بالمفہوم ہے. مضاف الیہ کا ذکر صرف عادت کی بنیاد پر ہے. کس کی بنیاد پر ہے؟ عادت کی بنیاد پر ہے، یا یہ ہے کہ بالطبع وہ آ جاتے ہیں. کیا جاتے ہیں؟ بالطبع. اس لیے نہیں آتے کہ یہ سمجھنے کے لیے ان کے محتاج ہے، اس لیے لہذا اعتراض یہ ختم ہو گیا. دیکھو وَبِمَا سَبَقَ مِنَ التَّحْقِيق، اور ما قبل میں جو تحقیق گزری اس سے ظاہر ہو گیا کہ انه لا يختل حد الاسم جمعا ولا حد الحرف منعا، کہ نہ تو اسم کی تعریف میں خلل ہے جامع ہونے کے اعتبار سے، نہ حرف کی تعریف میں خلل ہے معنی ہونے کے اعتبار سے. یعنی اسم کی تعریف جامع ہونے کے اعتبار سے، حرف کی تعریف معنی ہونے کے اعتبار سے ان پر خلل نہیں واقع ہوگا. بالاسماء اللازمۃ الاضافت، ان اسماء کے ذریعے جن کی اضافت لازم ہوتی ہے، جیسے ذو، فوق، تحت، قدام، خلف وغیرہ ذالک. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا معنی مستقل بالمفہوم ہے میرے بھائی. یہ اپنا معنی بتانے میں کسی مضاف الیہ کا محتاج کلیہ انا معانیہا مفہومات کلیۃ مستقلۃ بالمفہومیت، اس لیے کہ ان کے معنی مفہومات کلی ہیں، مستقل بالمفہوم ہے. مفہوم کلی تو مستقل بالمفہوم ہوتا ہے. ملحوظۃ فی حد ذاتہا، یہ بذات خود ملحوظ و مقصود ہے. اب یہ جو مضاف الیہ متعلقات کا ذکر ہوتا ہے وہ تو طبعاً ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ طبعاً. یہ نہیں ان کے معنی کو بتانے کے لیے نہیں ہے. لازم تعقل و متعلقتہا، ان کے متعلقات کا جو سمجھنا لازم ہوتا ہے وہ اجمالی طور پر اور طبعی طور پر من غیر حاجت لا ذکرہا، ان کے ذکر کی حاجت کے بغیر. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ذکر کر گئے تبھی ان کا معنی سمجھ میں آئے گا، ایسا
ہاں ایسا ہوتا تب کہتے ہیں کہ اسم کی تعریف سے خارج ہو گئے، حرف کی تعریف میں جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اہل عرب کی عادت ہے یہ کہ ان کلمات کو وہ بغیر مضاف الیہ کے ذکر نہیں کرتے ہیں، چونکہ مقصد اسی کے لیے ہے، مضاف الیہ کو بیان کرنے ہی کے لیے ہاں اس کا ذکر ہوتا ہے، یہ اس کی وجہ ہوئی ہے، مقصد ہی اس کی وجہ سے یہی ہے، اس لیے اہل عرب ان کو بغیر مضاف الیہ کے ذکر نہیں کرتے، یہ عادت کی وجہ سے ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے بغیر ان کا معنی ہی نہیں سمجھ میں آئے گا، ایسا مسئلہ ہاں۔ لیکن لما جرت العادت باستعمالها فی مفہوماتها مضافۃ الی متعلقات مخصوصات، لیکن جب اہل عرب کی عادت پڑ گئی ہے ان کو استعمال کرنے کی اپنے مفہومات میں متعلقات مخصوصہ کی طرف اضافت کر کے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے یہی مقصد ہے، تو اب ان کا ذکر لازم ہو گیا ہے، ان کا ذکر لازم ہوا ان خصوصیات کو سمجھنے کے لیے، اصل معنی کو سمجھنے کے لیے نہیں، تو لازمہ ذکرها لفہم هذه الخصوصیات، تو ان مضاف الیہ وغیرہ کا ذکر لازم ہوا ہے اس خصوصیات کو سمجھنے کے لیے، لا لاجل فہم اصل المعنی، اصل معنی کو سمجھنے کے لیے نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کلمات ذو فوق تحت یہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتے ہیں، یہ خود مقصود بالذات ہے، یہ مستقل بالمفہوم ہے، لہٰذا اسم کی تعریف سے یہ خارج نہیں ہے، اس لیے اسم کی تعریف کی جامعیت میں فرق ہاں۔ تو فہی دالۃ علی معنیہا، یہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتے ہیں، معتبرۃ فی حد نفسہا، ان کے معنی خود معتبر ہوتے ہیں، لا فی غیرہا، ان کے معنی فی غیرہا نہیں ہے، ٹھیک۔ تو فہی داخلۃ فی حد الاسم لا فی الحرف، تو یہ اسم کی تعریف میں داخل ہے، حرف کی تعریف میں نہیں، لہٰذا اسم کی تعریف بھی جامع ہے، حرف کی تعریف بھی معنی ہے۔ آگے سمجھ میں؟ اب آگے قید لگائے ہیں اسم کی تعریف میں، اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے معنی فی نفسی پر، اور وہ معنی جب اس کلمہ سے سمجھ میں آئے تو اسی وقت تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، ملا ہوا نہ ہو۔ تو یہ قید کیوں لگایا؟ یہ قید لگانے کی وجہ کیا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے فعل بھی، جب یہ کہا نا اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے معنی فی نفسی پر، تو اس تعریف میں فعل بھی داخل ہو رہا تھا، فعل بھی، اس لیے کہ فعل بھی معنی فی نفسی پر دلالت کرتا، اگرچہ وہ تضمنی طور پر، چونکہ فعل کا پورا معنی ہے معنی اور زمانہ، معنی اور یہ فعل کا پورا معنی ہے، اور صرف معنی فی نفسی ہی اس کا ایک جز ہے، فعل کا پورا معنی کیا ہے؟ معنی فی نفسی ہی اور زمانہ، یہ مجموعہ اس کا موضوع لہو ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اصطلاحی موضوع لہو یہ پورا مجموعہ ہے، معنی فی نفسی اور زمانہ، سمجھ گئے؟ تو ایک جز ہوا معنی فی نفسی، تو لفظ کی دلالت جب جز پر ہوتی ہے تو وہ کون سی دلالت مانی جاتی ہے؟ تضمنی، پر پورے موضوع لہو پر تو مطابقی، اور جز پر ہو تو تضمنی، جیسے انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر تو تضمنی ہے، پورے حیوان ناطق کے مجموعہ پر مطابقی ہے۔ تو فعل کی دلالت معنی فی نفسی اور زمانے کے مجموعہ پر مطابقی ہے، لیکن خالی معنی فی نفسی پر یا خالی زمانے پر یہ کون سی دلالت ہے؟ تضمنی ہے۔ تو فعل بھی اسم کی تعریف میں داخل ہو رہا تھا، اگرچہ دلالت تضمنی کے طور پر، اگرچہ تو داخل تو ہو رہا تھا، تو اس کو خارج کرنے کی ضرورت تھی، تو خارج کرنے کے لیے یہ قید لگا دیا کہ وہ اسم و کلمہ ہے جو دلالت کرے معنی فی نفسی پر، مگر وہ تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ جب غیر و مقترن کی قید لگایا تو وہ فعل جو دلالت تضمنی کے اعتبار سے اسم کی تعریف میں داخل ہو رہا تھا اب وہ خارج ہو گیا، تو اسی فعل کو خارج کرنے کے لیے یہ قید لگایا، سمجھ میں آیا؟ دیکھو وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ دَالًا عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهِ، کہ جب فعل بھی دلالت کر رہا ہے معنی فی نفسی پر تضمنی اعتبار سے، یعنی معنی حسی کے اعتبار سے، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مُقْتَرَنًا مَعَ أَحَدِ الْأَزْمَنَةِ الثَّلَاثَةِ، اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو یہ فعل میں داخل ہو رہا تھا، سمجھ گئے؟ تو خارج کرنے کے لیے یہ قید لگایا، دروازہ کانا ذالک المعنی،
وہ معنی جو معنی جس معنی پر فعل دلالت کر رہا ہے نا، وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا تھا لفظ فعل سے، کیا کریں، فی الفہم عن لفظ الفعل، لفظ فعل سے سمجھے جانے میں جس وقت سمجھ میں آ رہا تھا اسی وقت وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو اس کو نکالنے کی ضرورت تھی اسم کی تعریف سے، تو قید لگا تھا اخرجہ، تو اس فعل کو نکال دیا اپنے قول غیر و مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ کے ذریعے۔ غیر بھی پڑھ سکتے ہیں، علی معنی فی نفسہ، معنی کی صفت، اگر یہ صفت معنی کی ہے نا، کس کی صفت ہے؟ معنی کی، تو معنی حالت جر میں ہے، الاسم ما دل علی معنی، تو معنی موصوف اور یہ اس کی صفت، تو صفت بھی حالت جر میں، تو غیر پڑھیں گے غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، اے غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ فی الفہم عن لفظہ الدال علیہ، یعنی وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ رہے اس لفظ سے سمجھے جانے میں جو لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ تو غیر مقترنین یہ صفت ہے، کرفوا صفت بعد صفت للمعنی، یہ معنی کی دوسری صفت ہے۔ پہلی صفت سے حرف کو نکال دیا معنی فی نفسی کی قید سے، اور یہ قید لگا کے فعل کو نکال دیا۔ کریں فبالصفت الاولی خرج الحرف عن حد الاسم، تو پہلی صفت جو معنی فی نفسی ہے اس سے حرف خارج ہو گیا اسم کی تعریف سے، وبالثانیہ، اور دوسری صفت کے ذریعے الفعل، کون خارج ہو گیا؟ فعل خارج ہو گیا۔ آ گیا سمجھ میں؟ تو اسم کی تعریف اب یوں ہوئی، اسم وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفسی پر دلالت کرے اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، سمجھ میں؟ تو اب سنو، زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، کس اعتبار سے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ اسم وہ ہے جو زمانے کے ساتھ نہ ہو اور فعل وہ ہے جو زمانے کے ساتھ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وضع کے اعتبار سے ایسا ہو۔ کس کے اعتبار سے؟ یعنی اسم وہ ہوگا جو پیدائشی طور پر زمانہ سے خالی ہو، پیدائشی طور پر، بعد کا اعتبار نہیں ہے، بعد میں زمانہ ہے یا نہیں ہے اس کا اعتبار، وقت پیدائش، وقت وضع اس معنی کے ساتھ کوئی زمانہ نہیں ہونا چاہیے، تب اسم ہوگا۔ بعد میں اگر زمانہ آ گیا اس سے کوئی فرق۔ اسی طرح فعل وہ ہوگا کہ وقت وضع، وقت پیدائش اس میں زمانہ ہونا چاہیے، بعد میں اگر زمانہ نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہ کہہ کے یہ اعتراض کو ختم کر رہے ہیں۔ مثلا اسماء افعال ہے، اسماء، تو اسماء افعال کہاں، فعل کی کیٹیگری میں جائیں گے کہ اسم کی کیٹیگری میں جائیں گے؟ اس میں تو زمانہ ہے، سے رویدہ، اس کو مہلت دے چھوڑ، مستقبل کا زمانہ پائے گا نہیں پائے گا؟ تو یہ کہاں جائے گا؟ ہے ہاتھا بعودا، دور ہو گیا، ماضی کا زمانہ پایا جا رہا، اسم میں جائے گا فعل میں جائے گا؟ تو اب اس کا جواب آپ کو سمجھنا آسان ہے کہ بھئی مراد کیا ہے، زمانہ نہیں ہونا چاہیے پیدائشی طور پر، بعد کا اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ جو اسماء افعال ہے نا، وضع کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے ان میں سے کسی کے پاس زمانہ نہیں تھا، کسی کے پاس، اور فعل میں جانے کے لیے پیدائشی طور پر زمانہ چاہیے تھا، فعل میں جانے کے لیے، اور پیدائشی طور ان میں سے کسی کے پاس زمانہ نہیں ہے، اس کا مطلب فعل میں نہیں ہے، اسم میں جائیں گے۔ سمجھے؟ زمانہ کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو وضع کے طور پر، تو وضع کے طور پر کا زمانہ نہیں ہے تو اسم میں رہیں گے۔ تو یہ سب کوئی بھی وضع کے اعتبار سے زمانے کے ساتھ نہیں ہے، لہذا یہ سب اسم میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ دیکھو، والمراد بعدم الاقتران، اور زمانہ سے ملا ہوا نہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ ان یکون بحسب الوضع الاول، کہ وضع اول کے اعتبار سے ایسا ہو، پیدائشی طور پر ایسا ہو کہ اس کے ساتھ زمانہ نہ ہو۔ تو فدخل فی اسماء الافعال، تو اب اسماء افعال داخل ہو جائیں گے کہ اس میں زمانہ بعد میں آیا ہے، پیدائشی طور پر اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں تھا۔ لأن جميعها اما منقولۃ عن المصادر الاصلیہ، اسی لیے کہ یہ سب کے سب یا تو اصل مصدر سے منقول ہے، تو مصدر میں زمانہ تھوڑا ہوتا، مصدر میں زمانہ نہیں ہوتا، خواہ یہ نقل صراحتاً ہوئی ہو کہ فلاں مصدر سے، صراحت ہونے کا مطلب ہے کہ ان کا مصدر بھی استعمال ہو، نحو رویدہ، جیسے رویدہ ہے نا، تو
تو ان کا مصدر بھی استعمال ہے۔ نقل سری کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مصدر بھی مستعمل ہو، اور نقل غیر سری کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مصدر مستعمل، کا جیسے رویدہ فَإِنَّهُ قَدْ يُسْتَعْمَلُ مصدرًا، اس لیے کہ یہ کبھی کبھار مصدر کے طور پر استعمال بھی ہوتا ہے، او غیر صریح، یا اس کا مصدر سری نہ ہو، یعنی مصدر کے طور پر وہ استعمال نہ ہوتا ہو، جیسے حیاتا، حیاتا نا یہ اس میں فعل ہے، زمانہ ہے، لیکن پیدائشی طور پر اس کے اندر، وضع کے طور پر اس کے اندر زمانہ نہیں تھا، تو یہ بھی مصدر سے آیا ہے، لیکن ان کا مصدر سری نہیں ہے، یعنی یہ مصدر کے معنی میں استعمال کر، فَإِنَّهُ وَإِن لَمْ يُسْتَعْمَلْ مصدرًا، یہ اگرچہ مصدر کے معنی میں استعمال نہیں ہے، إِلَّا أَنَّهُ عَلَى وزن قوقات، لیکن یہ قوقات کے وزن پر ہے، ہیہات، قوقات ہیہات ہے نا، پہلا والا مفتوح پھر ساکن، کیا کس کا مصدر ہے؟ یہ مصدر قو کی، یا ایسے مصادیر سے وہ منقول ہے جو اصل میں اسماء اصوات تھے، کیا تھے؟ ہاں، جیسے ساکن، یا ظرف سے، یا جار مجرور سے، جیسے امام کا زیدن یا علیہ کا زیدن، ان سب سے منقول ہے، اور ان میں سے کسی کے پاس وضع کے طور پر زمانہ، فَلَيْسَ لِشَيْءٍ مِّنْهَا الدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، تو ان میں سے کسی کی بھی دلالت تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر بھی نہیں ہوتی ہے وضع کے اعتبار سے، لہذا یہ سب اسم میں داخل ہوں گے، سمجھ گئے؟ بعد میں زمانہ، بعد کا اعتبار نہیں ہے، اور وہ افعال جو ابھی استعمال میں زمانہ نہیں ہے، جس کو افعال منسلخہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یعنی زمانہ پہلے تھا وضع میں، بعد میں زمانہ چھین لیا گیا، بعد میں زمانہ، وہ کہاں جائیں گے؟ خرا اعتبار کس کا؟ وضع کا ہے نا، کس کا اعتبار ہے؟ وضع کا، تو وضع میں تو زمانہ تھا، ان کا وضع میں زمانہ تھا، تو یہ اسم میں نہیں رہیں گے، فعل میں جائیں گے، چونکہ اسم میں ہونے کے لیے وضع اول میں زمانہ نہیں رہنا چاہیے، اور ان میں وضع اول میں زمانہ ہے، جیسے قادا، عصا وغیرہ، سمجھ گئے؟ وخرج عنہ، اور اسم سے خارج ہو جائیں گے، اسم کی تعریف سے افعال وہ افعال جو زمانے سے خالی کر لیے گئے ہیں، جیسے عصا، قادا، کیوں خارج ہو جائیں گے اس میں سے؟ اس لیے کہ وضع میں، وضع اول میں ان کے ساتھ زمانہ ہے، کہ اقترانہا معنیہا بہ بحسب اصل الوضع، ان کے معنی کا زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہونے کی وجہ سے اصل وضع کے اعتبار سے۔ مضارع بھی خارج ہوگا، کوئی کہہ رہا تھا نہیں مضارع کو بھی اسم میں داخل مانیے، خارج نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اسم کی تعریف آپ یہ کیے ہو، اسم وہ کلمہ ہے جو تینوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا نہ ہو، ایک سے ملا ہوا نہ ہو، تو یہ تو دو سے ملا ہوا ہے، کیسے ملا ہوا ہے؟ تو اسم کے لیے ضروری ہے کہ ایک زمانہ کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو، اور یہ تو دو زمانے کے ساتھ، اس لیے اسم میں جائے گا، یہ فعل میں خالی وہ جائے گا جو ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ تو قرب میاں جب دو ہوگا تو دو میں ایک نہیں ہوتا ہے کیا؟ ایک کے بغیر تو بنتا ہے، ہاں؟ مطلب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مضارع کو اسم میں شامل مانیے، کیوں؟ اس لیے کہ اسم کی تعریف آپ کر رہے ہیں کہ وہ معنی تینوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور مضارع چونکہ ایک کے ساتھ نہیں، دو کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایک کے ساتھ نہیں ملا ہوا ہو تب تو وہ اسم میں نہیں جائے گا، فعل میں جائے گا، یہ دو کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے فعل میں نہیں جائے گا۔ ارے بھائی فعل کے لیے کتنا زمانہ چاہے گا؟ ایک، مضارع میں کتنے ہیں؟ دو، تو دو میں ایک نہیں ہے، دو میں ایک ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب دو میں ایک ہے تو وہ فعل میں جائے گا۔ پھر یہ کہ جب ایک زمانہ والا اسم نہیں بن سکتا ہے تو دو زمانے والا اسم کیسے بن جائے گا؟ جو اسم ایک زمانے والے کو برداشت نہیں کرتا وہ دو زمانے والے کو کیسے گوارا کر لے گا؟ کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے میاں، یہ دلالت ہے دو زمانے پر، مراد دو زمانہ نہیں ہے، جب مراد لیں گے تو وہاں ایک ہی زمانہ ہوتا، وقت مراد ایک ہی زمانہ ہے۔ جیسے کہ لفظ مشترک کی دلالت 10 معنوں پر ہوگی، لیکن 10 معنی مراد نہیں ہوں گے نا استعمال کے وقت، استعمال کا کوئی ایک معنی ہوگا، تو ایسی ہی مضارع کی دلالت اگرچہ دو زمانے پر ہے لیکن مراد تو ایک ہی زمانہ ہوتا ہے، لہٰذا مضارع بھی اسم سے خارج ہے اور فعل میں شامل ہے، سمجھ گئے؟ وَخَرَجَ عَنْهُ الْمُضَارِعُ أَيْضًا، اسم سے مضارع بھی خارج ہوگا، فعل میں داخل ہوگا، کیوں؟ فَإِنَّهُ عَلَىٰ تَقْدِيرِ اشتراک بین الحال والاستقبال، اس لیے کہ حال اور مستقبل میں شریک ہونے کی صورت میں وہ دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے، تین میں سے،
جب دو میں سے تین پر دلالت کرے گا تو ایک متعین پر بھی دلالت کرے گا اس کے ضمن میں. فیدل علی واحد معین ایضا فی ضمنہما، تو ان دونوں کے ضمن میں ایک متعین پر بھی دلالت ہوگی. سمجھ گئے؟ تو ایک تو ہے نا، آخر آپ کرو فعل کے لیے ایک ہونا چاہیے، تو ایک تو ہے، دو میں ایک ہے. پھر یہ کہ جب اس میں ایک کو نہیں گوارا کرے گا، دو والے کو گوارا کرے گا. تو فید اللہ علی واحد معین ایضا فی ضمنہما، تو ان دو کے ضمن میں ایک معین پر بھی دلالت کرے گا. اس لا یقدح فی الدلالۃ علی احد معین الدلالۃ علی ما سوا، اس لیے کہ ایک معین پر دلالت کرنے میں اگر اس کے ما سوا پر دلالت کر رہا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. ہاں دونوں کا مراد لینا یہ حرج ہے، ایک وقت دونوں زمانہ تو مراد الگ ہے، دلالت ہاں. نعم یقدح فی ارادۃ المعین ارادتا ما سوا، ہاں ایک معین کے مراد لیتے ہوئے اس کے دوسرے کو مراد لینا اس میں حرج ہے. سمجھ گئے؟ تو دلالت الگ ہے اور مراد الگ ہے. وَأَيْنَ الدَّلَالَةُ مِنَ الْإِرَادَةِ، کہاں دلالت اور کہاں ارادہ. سمجھ گیا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ وضع کے اعتبار سے ہو. لہذا اسماء افعال اسم میں آئیں گے چونکہ وضع کے اعتبار سے زمانہ نہیں ہے، اور افعال منسلخہ وہ فعل میں جائیں گے چونکہ وضع کے اعتبار سے وہاں زمانہ ہے. اسی طرح مضارع بھی اسم میں نہیں جائیں گے، فعل میں جائے گا. مضارع بھی فعل میں جائے گا. کیوں؟ فعل کے لیے تو ایک زمانہ چاہیے. ارے ایک ہے تو یہاں دو ہے، تو دو میں ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دو میں ایک ہوتا. اب ایک معنی کے پر دلالت کر کے ایک زمانے پر دلالت کے ساتھ ساتھ اگر دوسرے معنی پر دلالت ہو رہی ہے اس سے کیا ہو جاتا؟ دو میں ایک ہے. پھر یہ ہے کہ اسم جب ایک دلالت والے کلمہ کو اپنے اندر شامل ہونے نہیں دے گا تو دو والے مضارع کو کیسے شامل کر لے گا وہ؟ سمجھ گئے؟ ہاں تو دلالت ایک سے زائد پر ہو سکتی ہے، مراد دو نہیں ہو سکتے ہیں. مراد الگ ہے، دلالت الگ ہے. یہ تو ہم کو نہیں معلوم ہوگا، یہ تو لغات دیکھ کے معلوم ہوگا. کس کے اعتبار سے معلوم ہوگا؟ ہاں